بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوزخ کی آگ یہاں کی آگ سے 70 اس سے زیادہ گرم ہے۔ اس کا رنگ شروع میں سفید تھا، پھر 1000 برس بعد سرخ ہو گیا، اب سیاہ ہے۔ اس کے 7 طبقے ہیں جن میں ایک ایک بڑا پھاٹک ہے۔ پہلا طبقہ گناہگار مسلمانوں اور ان کفار کے لیے مخصوص ہے جو باوجود شرک پیغمبروں کی حمایت کرتے تھے۔ دیگر طبقات مشرکین، آتش پرست، دہریے، یہودی، نصاری اور منافقین کے لیے مقرر ہے۔ ان طبقوں کے لیے یہ نام ہے کہ قرآن کریم میں دروازوں کا ذکر یوں ہے کہ معلم تنزیل میں لکھا ہے کہ اس آیت میں 8 دروازوں سے 8 طبقے مراد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 8 دروازے اوپر تلے ہیں۔ ان طبقوں کے نام قرآن مجید میں ہیں۔ ان طبقات میں سے ہر ایک میں نہایت وسعت ہے اور قسم قسم کے عذاب ہیں اور رنگ برنگ کے مکانات ہیں۔ مثلا ایک جگہ ہے جس کا نام گھی ہے، قرآن مجید میں ہے، اس کی سختی سے دوزخ میں بھی 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ ایک اور مکان ہے جس میں بے انتہا سردی ہے، جس کو محریر کہتے ہیں، اور ایک مکان ہے جس کو حب الحزن یعنی غم کا کنواں کہتے ہیں، اور ایک کنواں ہے جس کو طیت الخیال یعنی زہر و پیپ کی کیچڑ کہتے ہیں۔ ایک پہاڑ ہے جس کو سعود کہتے ہیں، اس کی بلندی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، جس پر کفار کو چڑھا کر دوزخ کی تہہ میں پھینکا جائے گا۔ ایک تالاب ہے جس کا نام ابو حمیم ہے، پانی اس کا اتنا گرم ہے کہ لبوں جاتی ہے اور نیچے کا لب سوج کر سینے اور ناک تک پہنچتا ہے، زبان جل جاتی ہے اور منہ تنگ ہو جاتا ہے، حلق سے نیچے اترتے ہی پھیپھڑے، معدے اور آنتڑیوں کو پھاڑ دیتا ہے۔ ایک اور تالاب ہے جس کو غساق کہتے ہیں، اس میں کفار کا پسینہ، پیپ اور لہو بہہ کر جمع ہوتا ہے۔ ایک چشمہ ہے جس کا نام غسلمین ہے، اس میں کفار کا میل کچیل جمع ہوتا ہے۔ اس قسم کے اور بہت سے خوفناک مکانات ہیں۔ اہل دوزخ کے بہت چوڑے چکلے جسم بنا دیے جائیں گے تاکہ سختی عذاب زیادہ ہو، اور ان کے ہر ایک راگ و ریشہ کو ظاہرائے باطن طرح طرح کے عذاب پہنچائیں گے، مثلا جلانا، کچلنا، سانپ بچھوں کا کاٹنا، کانٹوں کا چبونا، کھال کا چیرنا، مکھیوں کا زخم پر بٹھانا وغیرہ وغیرہ۔ ان کے جسم جل کر نئے جسم پیدا ہو جایا کریں گے، یہاں تک کہ ایک گھڑی میں 700 جسم بدلتے رہیں گے۔ جب ان کے جسم جل جائیں گے تو ہم ان کو اور کھال دے دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں کہ جسم کے اصلی اجزاء برقرار رہیں گے، صرف گوشت پوست جل کر دوبارہ پیدا ہوتا رہے گا، اور غم میں حسرت، نا امیدی، خلل، شکم وغیرہ تکلیفات بقدر جسامت برداشت کریں گے۔ بعض کافروں کی خال 42 گز موٹی ہوگی، دانت پہاڑوں کی مانند بیٹھنے میں 3 منزل کی مسافت کے برابر جگہ گھیریں گے۔ ان کے بیٹھنے کی جگہ میں اتنی مسافت ہوگی جتنی مکہ و مدینہ میں ہے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان 3 روز کی راہ کا فاصلہ ہوگا۔ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد سوائے دیگر عذاب کے بھوک کا عذاب اس قدر سخت کر دیا جائے گا کہ جو تمام عذابوں کے مجموعے کے برابر ہوگا۔ آخر کار نہایت بے چین دبے قرار ہو کر سب دوزخی غذا طلب کریں گے۔ حکم ہوگا کہ درخت قوم کے پھل جو نہایت تلخ، خاردار اور سخت ہیں اور حجیم کی تہ میں پیدا ہوتا ہے، ان کو کھانے کو دے دو۔ جب اس کو کھانا شروع کریں گے تو گلے میں پھنس جائے گا، یہ کھانے کی سزا ہوگی۔ اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے کہ قوم کا درخت ہے گناہگار کا کھانا، اور جب یہ کھانا حلق سے نہ اترے گا تو سوچیں گے دنیا میں تو پانی پی لیتے تھے، یہاں پانی کی جگہ کون سی ہے اور کہاں سے پیا جائے، تو پانی مانگیں گے۔ حکم ہوگا کہ حجیم سے پانی لا دو، پانی کے منہ تک پہنچتے ہی ہونٹ جل کر اتنے سوج ہو جائیں گے کہ پیشانی اور سینہ تک پہنچ جائیں گے، زبان سکڑ جائے گی، حلق ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، انتڑیاں پھٹ کر پخانے کے راستے سے نکل پڑیں گی۔ انہیں گرم پانی پلایا جائے جو ان کی آنتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا۔ اس حالت سے بے قرار ہو کر سردار جہنم کے سامنے آزاری کریں گے کہ ہم کو تو مار دیں تاکہ ان مصائب سے نجات پا لیں۔ 1000 سال کے بعد وہ جواب دیں گے کہ تم ہمیشہ اسی میں رہو گے، پھر
پھر 1000 سال کے بعد خداوند کریم سے دعا کریں گے کہ اے خدائے قدوس ہماری جان لے لے اور اپنی رحمت سے اس عذاب سے نجات دے دے۔ 1000 سال کے بعد بارگاہ عزتی سے جواب ارشاد ہوگا، خبردار خاموش رہو، ہم استدعا نہ کرو، تم کو یہاں سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ آخر مجبور ہو کر کہیں گیا ہو بھائی، صبر کرو کیونکہ صبر کا پھل اچھا ہے۔ اور خداوند کریم کو تضرع زاری کے ساتھ 1000 برس تک یاد کریں گے۔ آخر بالکل نا امیدی ہو کر کہیں گے بے قراری و صبر ہمارے حق میں برابر ہے، کسی طرح شکل و نجات نظر نہیں آتی۔ اور وہ پکاریں گے کہ اے دروغہ جہنم، تیرا رب ہمارا کوئی موت کا فیصلہ ہی کر دے۔ تو وہ کہے گا تم اسی میں پڑے رہو، صبر اور بے صبری ہمارے لیے برابر ہے۔ جب اللہ فرشتوں کی جانب یہ جواب سنیں گے تو مایوس ہو جائیں گے، ان کی شکلیں بدل دی جائیں گی اور وہ گدھوں، بھیڑیوں، بندروں، سانپوں اور دیگر حیوانات وغیرہ کی شکل میں آ جائیں گے۔ دنیا میں جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان کو میدان حشر میں لٹا کر پاؤں میں روند دیا جائے گا۔ یہ کافروں کی حالت کا بیان ہے۔ مویشیوں کی زکوٰۃ نہ دینے والوں کو میدان حشر میں پشت کے حل ہٹا کر جانوروں کو حکم ہوگا کہ ان پر سے گزر کر پائمال کر دو، پس وہ بار بار گزر کر ان کو رونتے رہیں گے۔ سود خوروں کے پیٹوں کو پھلا کر ان میں سانپ بچھو پھر دیے جائیں گے اور آسیب و زدہ حالات میں ہوں گے۔ معصوروں کو یہ عذاب دیا جائے گا کہ اپنی بنائی ہوئی تصویروں میں روح ڈالیں۔ جھوٹا خواب بیان کرنے والوں کو مجبور کیا جائے گا دو جو کے دانوں میں گرا لگائے، چغل خوروں کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اس طرح بعض فاسقین پر سرزنش مؤاخذ ہوگا۔